یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عرفان القرآن والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انا اعطیناک الکوثر، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہا لطف و کرم ہے کہ ایک بار پھر ہم سب کی ملاقات جمعہ المبارک کو ہو رہی ہے۔ میرے اللہ ہم سب کو خیرات اور برکتوں سے نوازے اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قربت کا یہ مل بیٹھنا سبب بنائے۔ اللہ کی توفیق اور شان سے ہم رجب المرجب کے دوسرے اور اس موضوع مبارکہ کے تیسرے جمعہ المبارک پر پھر محل گفتگو ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ پچھلے جمعہ المبارک پر ہمیں سعادت حاصل ہوئی گفتگو کی کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا علمی مقام اور مرتبہ اور امت مسلمہ میں آپ کی فضیلت اور انفرادیت، عالم
اور ایسا عالم کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا کے حوالے سے آپ کی بارگاہ عالیہ میں کچھ عقیدت کے پھول نچھاور ہو سکے۔ میں حضرت علی لوگوں کی محبت، عقیدت، آپ کی ذات سے تعلق ایسا ہے کہ میرے قریبی اور جو مل بیٹھنے والے کئی دوست ہیں انہوں نے حسب معمول کہا جی کہ سخت اور مشکل موضوع ہے، لہذا ہم اسے تھوڑا سا سلیس کرتے ہوئے مولا کائنات علی المرتضیٰ کی بارگاہ عالیہ میں پھر کچھ عقیدت کے پھول کہ آپ کی ولادت مبارکہ 13 رجب 30 عام الفیل، یہ آپ کی عمر مبارکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ سے، یعنی میرے آقا کی عمر مبارکہ 30 سال تھی جب اللہ نے حضرت ابو طالب کے گھر چاند عطا کیا، اور وہ چاند عطا کیا کہ حضرت علی، پچھلی دفعہ میں عرض کر چکا کہ پھر یہ کوئی اوپر معاہدہ تھا، حلف تھا کہ علی آنکھیں نہیں کھولتے، اور مجھے حضرت علی کی اس ساری سوال عمری اور آپ کی سیرت مبارکہ میں جو سب سے بڑھ کر اور حیران کن ہے کہ آپ کو علم ہے کہ حضرت علی کی سنگت اور معیت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اس لیول کی کہ جب ہجرت مدینہ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، ہر صحابی فلاں بن فلاں تو فلاں کا بھائی ہے، اور پھر یہ ایسے بھائی بنے، ایسے تعلق والے بنے کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عقیدت کے اس انداز میں پھول پیش کیے کہ کئی صحابہ نے اس مواخات کا جو سلسلہ چلا بھائی چارے کا، اس میں اپنا گھر بار اور اسے تقسیم کرنے کی حد تک کہ حضور نے فلاں کو میرا بھائی بنایا ہے تو میری جو پراپرٹی میں بھی حصہ بنتا ہے وہ بھی میں اپنے بھائی کو دینے کو تیار۔ اب حضرت علی کا کسی کو بھائی نہ بنایا، حضرت علی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ اپنے ہر کسی کو بھائی بنا دیا ہے، اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی پریشان کیوں ہوتے ہو، تو خیال کر تجھے بھائی بننے اور بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں محمد اعلان یہ کرتا ہوں کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تیرا اور میرا وہ تعلق ہے جو اس جہان میں بھی ہے، اور پھر تجھے بشارت ہو کہ تو کائنات کا وہ واحد شخص ہے جو محمد کا بھائی ہونے کا اعزاز رکھتا۔ اب یہ تعلق ہے اس لیول کا، مگر آپ کو علم ہے کہ جب حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اہل مکہ کو اکٹھا کیا، قریبی رشتہ داروں کو، تو حضرت علی نے وہاں کہا یا رسول اللہ کوئی نہیں مانتا نہ مانے، میں علی بن ابی طالب، آپ کی اس وقت عمر مبارک تھی 10 سال، اب مکہ کے ایک طرف ابو لہب بیٹھا ہے، ابو جہل بیٹھا ہے، عتبہ، ولید اور ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو اپنے اپنے وقت میں فرعون مصر سے بڑھ کر اپنے اندر فرعونیت رکھتے ہیں۔ وہاں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اعلان توحید کیا اور لوگوں سے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کامیابی کا واحد راستہ یہ ہے اللہ کی وحدانیت کو مان دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا جس میں ابو لہب یہ بھی کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے وہ الفاظ بدنصیبی اس کی کہ تو نے اس لیے ہمیں بلایا ہے۔ حضرت علی اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ بجا کہ میں ظاہراً کمزور بھی ہوں، جسم مبارکہ شاید وہاں بیٹھے لوگوں میں سے کسی کا یہ گمان نہیں ہوگا
کہ یہ علی ہے جس کا جسم مبارکہ بھی کمزور سا لگتا ہے، 10 سال کا جوان ہے، مگر قربان جائے علی تیری لجپالی پر۔ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں علی وعدہ یہ کرتا ہوں کہ یہ جان آنی جانی تو اللہ کے امر کی بات ہے، یا رسول اللہ جب تک یہ جان ہے علی تیرے ساتھ کیا ہوا معاہدہ کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ علی تیرے ساتھ فزت برب الکعبہ کا جو اعلان ہے وہ ایسا حیران کن اعلان ہے کہ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی، حضرت علی فرماتے ہیں آپ پر ابھی حملہ اس نے کیا بدبخت نے، تو آپ فرماتے ہیں کعبہ کے رب کی قسم اٹھاتے ہوئے اے میرے تاجدار کائنات، علی نے جو وعدہ کیا تھا، جو وعدہ لے کر چلا تھا، علی وہ کہتا ہے فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں کامیاب ہوں گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے، حیران کن ہے کہ حضرت علی یہ بدر پر بھی کہہ سکتے تھے، حضرت علی یہ احد پر بھی، چونکہ یہ بھی غزوہ بدر اسلام کا وہ غزوہ ہے، پہلی جنگ جسے یوم الفرقان کہا گیا، جسے یوم فرقان مطلب کیا؟ حق اور باطل واضح کر دینے والی۔ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے قیامت تک کے لیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب بدر کو ان کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا جو بدری صحابی ہے قیامت تک وہ حجت ہے۔ جب اتنی بڑی جنگ ہے حاضرین محترم و مکرم، تو حضرت علی کہتے یا رسول اللہ مجھے بڑی کامیابی ملی۔ چلے احد میں کئی صحابہ تتر بتر ہو گئے، معاملات ایسے ہو گئے، کیفیت ایسی بن گئی کہ اس کیفیت میں چند صحابہ رک گئے انسان ہونے کی بنا پر، جس میں کوئی دوڑنے کا معاملہ ہی نہیں تھا، معاملہ ہی یہ تھا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوا کیا ہے۔ اس میں حضرت علی نرگے میں ہیں، مگر علی کی ذوالفقار حیدری چلتی ہے، جدھر چلتی ہے لوگوں کو وحدانیت کا پیغام دیتی ہے۔ وہاں حضرت علی کے جسم مبارکہ پر 14 زخم لگے۔ اب بندے کو وہاں بھی یہ ہونا چاہیے، بدر بھی گئی، احد بھی گئی، خندق میں پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارا پہلے بھی بدر میں بھی احد میں بھی اسلام کی تیسری جنگ ہے خندق، جس میں جب وہ خندق کھود دی گئی، خندق کھودنے کے بعد وہ مشرکین مکہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجو اپنے لوگوں کو، نکالو باہر، ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں، مردے مارنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا تو قربان جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے جانثاروں کو دیکھا، جس میں انکار ہی ممکن نہیں، مگر جب سارے جانثاروں کو دیکھا میرے آقا فرماتے ہیں علی آگے بڑھ اور آغاز کر۔ یا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، مولا کائنات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ بلا رہے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اسلام کی ترجمانی کروں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی بیٹھ جا۔ پھر کہا پھر علی بیٹھ جا، یا رسول اللہ اگر ذات ہوتی، جو یاد رکھنے والی بات ہے، خاندان اس نبوت مبارکہ کا جو سلسلہ عالیہ ہے، کبھی بجائے اس میں کہ لوگوں کی باتوں میں آئے کہ خدا بند اہل بیت کو بیان کرتا ہے، زیادہ بیان کیا جاتا ہے، نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، کبھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے علیحدہ بیٹھے ہوں۔ وہ اللہ جو وحدانیت کا بادشاہ ہے، اس وحدانیت کے بادشاہ نے یہ جو ذکر مبارکہ کیا ہے، میں آپ کی خدمت عالیہ میں، اور ایسا ذکر مبارکہ کیا ہے کسی علامہ مفتی شیخ ضرورت ہی نہیں۔ قرآن خود اپنے اندر کمال رکھتا ہے، جس میں میرا رب اعلان یہ کرتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے حبیب ویطہرکم تطہیرا۔ میں نے عرض کیا نا، جہاں نہ کسی فتوے کی یاد رکھ لے، میں ہمیشہ الحمدللہ تعالی نہ لوگوں کے لیے نہ خوشی غمی کے لیے اپنی قبر کو سامنے رکھتے ہوئے میرے آقا کے صحابہ کو سلام ہے، قطعاً انکار نہیں ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے دل میں کہاں مسئلہ آتا ہے،
کہ آپ کائنات کے موضوعات کو بیان کریں، کہیں مسئلہ نہیں بنتا۔ لوگ خوش ہوتے ہیں، اشش کر اٹھتے ہیں، آخر کچھ تو ہے کہ جو ہی آل بیت کا سلسلہ آتا ہے ہمارے لیے پریشانی بن جاتی ہے کہ جی وہ رجب ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج مبارکہ سلام ہے، میں نے عرض کیا بھائی اہل بیت سے تعلق کیوں رکھتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اس اہل بیت کا بادشاہ ہے میرا اور آپ کا آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے آقا کی ذات راضی ہو جائے، میرے آقا کی ذات راضی ہو جائے۔ اور اس راضی نامے کی آپ کو بڑی خوبصورت بات، اوائل ہے، مکہ کا دور ہے، مکہ کے اوائل دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی تبلیغ کے لیے گئے تھے، تشریف لائے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج مکہ کے لوگ آئے تھے میرے پاس، ٹھیک ہے کیا کرنے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے تھے کہ معاہدہ کر دیں، اب تبلیغ کرتے رہیں، صرف لات و منات کو کچھ نہ کہیں، ہبل کو کچھ نہ کہیں، یہ قوم کو تفریق کا سبب بنتا ہے، قوم تقسیم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور حضرت ابو طالب کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں اس کے بدلے اب جو مانگتے ہیں ہم دینے کو تیار، جو مانگتے ہیں۔ شادی کرنا چاہتے ہیں، مکہ میں اپنا بڑا نام چاہتے ہیں، مال و دولت چاہتے ہیں، یہی ساری باتیں ہوتی ہیں نا، کہ بندہ شاید پیسوں کے چکر میں ہو، شاید بندہ شادی کے چکر میں ہو، یا شاید بندہ اپنی واہ واہ کے لیے ہو۔ حضرت ابو طالب اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق خون سے بڑھ کر ہے۔ ہمارا تو رائٹر آج بھی اسے وہ تھوڑا سا حیا نہیں آتا، اختلاف اپنی جگہ، شرم نہیں آتی کہ ہم تو وہ چونکہ لکھا ہوتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے جنت میرے اور آپ کا ٹھیکے میں ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں سخت باتوں میں نہ جاؤں۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے، جب شب ابی طالب ہوا نا، بائیکاٹ ہو گیا، اس بائیکاٹ میں حضرت ابو طالب کے پاس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پورے مکہ نے اعلان بائیکاٹ کر دیا۔ ابو جہل نے کہا کوئی تعلق نہیں، ابو لہب نے کہا، عتبہ شیبہ ولید کہتے ہیں، ہر کسی نے کہا صرف یہ بات نہیں، محمد سے جو تعلق رکھے گا ہم اعلان یہ کرتے ہیں ہم اس تعلق رکھنے والے کا بھی بائیکاٹ کریں گے۔ ابو طالب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ کے لیے حیران کن بات ہوگی، اس شب ابی طالب کے پورے واقعہ میں الحمدللہ تعالیٰ ذمہ دار ہوں۔ حضرت علی کا جو بستر تھا، ابو طالب نے اس پر حضرت علی کو نہیں لٹایا، پورے 3 سال کے لمسم پیریڈ جو حضور کے لیے بستر تھا وہ حضور کو بھی نہیں لٹایا۔ کیا کیا ہے؟ علی کے بستر پر حضور کو لٹایا ہے، حضور کے بستر پر علی کو لٹایا ہے۔ ابو طالب اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، اور تیرا بیٹا تو وہ ہے کہ جو مکہ میں پیدا ہوا، جس نے زیارت بھی محمد کی سب سے پہلے کی ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں نہیں، سمجھ ہی نہیں آئی، بتانا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں اگر مکہ والے حملہ کر دیں تو اس حملہ میں علی کی قربانی دے سکتا ہوں، پر وہ جو میرے بابا عبد المطلب نے کہا تھا نا، ابو طالب میری نشانی ہے محمد، دنیا بدر بھی بدل جائے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ آج کا میرا اور آپ کا مفتی اس ابو طالب کو جنت میں نہیں جانے دیتا، اور قربان جائے ابو طالب تیری لجپالی پر کہ جس نے واحد شخصیت کل کائنات کی، جس نے اپنا تن من دھن قربان کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی۔ اب کوئی میں نا سیرت کا جب بچے بیٹھے ہیں، جب ہم سیرت پڑھتے ہیں نا 6ٹھی 7ویں 8ویں میں، اس میں ایک سال آتا ہے عام الحزن کا، عام الحزن، غم کا سال۔ ہم نے بھی بچپن وہ اسلامیات میں پڑھا ہوگا، اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں ایک طرف حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہے اور دوسری طرف حضرت ابو طالب کی، مگر پیغام یہ دیا کہ ابو طالب حضور سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ بابا اللہ نہ کرے اگر کفر ہوتا تو کیا سیرت میں عام الحزن بنتا؟ عام الحزن کا مطلب کیا ہے؟ غم کا سال۔ غم کا سال کیسے بنا ہے؟ وہ ایسے بنا ہے کہ میرے مالک نے اعلان یہ کر دیا
کہ تو ان بحثوں میں نہ پڑنا. یہ تعلق وہ تعلق ہے کہ اگر ابو طالب کے پاس ایمان نہیں ہے تو حاضرین محترم و مکرم ایک لمحہ کے لیے سوچنے کی بات ہے. میں نے انکار ہی نہیں کیا اختلاف کا، مگر اس اختلاف کے لیے کیا میرے اور آپ کے والدین کی بات ہو کبھی کر کے دیکھ لیں. وہ عالم بھی نہ ہو، انہیں کچھ آتا بھی نہ ہو، تو کوئی بندہ کے کہے نا فاتحہ پر کہ آپ کے والد ان پڑھ تھے، تو آپ سچی بات ہے کیا بندہ برداشت کرتا ہے؟ کہے گا یار تین کی پتہ ہے سڈے پاجی نے بڑا پتا سی میرا اور آپ کا والد جو کروڑوں درجہ ابو طالب کی نالائق پر قربان ہے، اس کے لیے میں اور آپ یہ برداشت نہیں کرتے. تو ایک لمحہ کے لیے جس علی کو میرے آقا نے کہا کل ایمان کہا، جس علی کے لیے میرے آقا نے، کیا نوافذ کی روایتیں ہیں؟ نہیں، نہ شیعہ بھائیوں کی ہیں، نہ ہم انہیں یہ اہل سنت کی اور اہل سنت کے آئمہ بیان کرتے ہیں. اہل سنت کے آئمہ سے ہے کہ علی وہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں علی لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، علی کائنات کا وہ واحد جسم ہے. اے علی تیرا جسم ہے جو محمد کی مماثلت رکھ سکتا ہے. علی تو اور میں ایک نور سے ہیں، علی تو اور میں ایک خون سے ہیں. علی تیرا اور میرا تعلق یہ ہے کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی تو اس جہان میں بھی محمد کا بھائی ہے، دنیا جب دوسرے جہان میں جائے گی پھر بھی تو محمد کا بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر قربان جانے پھر حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو دیکھتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے بابا بڑی حیران کن بات ہے، میں نے دیکھا ہے آپ چپکے علی کو دیکھتے ہیں. کہا عائشہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ میرے آقا نے کہا تھا کہ علی وہ شخصیت ہے. میں نے اس کیا پھر جس پر ذمہ داری ہے، کہا علی وہ ہے کہ جس کا ذکر نہیں، جس کا تذکرہ نہیں، بلکہ میرے آقا کے الفاظ میرے کانوں میں ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. پھر کہا اب میرے آقا چونکہ لجپال ہے، رحمت کا بادشاہ ہے، علم تھا کہ لوگ نہیں، ہم نے نہیں دیکھا. جب نہیں دیکھا تو پھر علی کی چہرے کی زیارت نہ آئی. کبھی سوچے تو صحیح کیا وجہ ہے. یہ حدیث مبارکہ صحیح عین میں ہے، یہ حدیثیں نہ کمزور ہیں، ہاں ہم جب چاہیں وہ ایسے ہی ہے کہ جب حدیث مبارکہ پڑھتے ہوئے بعض بھائی جب معجزات کی بات آتی ہے وہ ضعیف ہو جاتی ہے. یہ تو ایک اپنی کمزوری ہے، ورنہ اگر معجزات کو کوئی مسئلہ ہے تو میرے آقا بیان ہی نہ کرتے. اگر میرے آقا نے بیان کیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ذکر عبادت ہے، کہ میرے آقا کو علم تھا کہ زیارت کرنے والے کو اپنی جگہ کہا جو 1400 سال بعد آئے گا اس کے لیے بھی کمال یہ ہے تو علی علی کرتے رہنا. علی علی کرنے کا اجر یہ ہوگا کہ تیری اور میری عبادت پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، وہاں وسوسہ ہو، وہاں رخنا اندازی ہو، وہاں نفس کا غلبہ ہو، وہاں شیطان کی مماثلت ہو. پر جب ذکر علی کیا جاتا ہے ذمہ دار ہو، زبان سے علی بعد میں نکلتا ہے، اللہ اسے عبادت کا درجہ پہلے دیتا. اللہ اسے عبادت کا درجہ پہلے دیتا ہے. اور پھر ساری باتوں سے میں نے کیا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کوئی کاری میرے سمیت ہم نہ قبر میں جائیں گے، کسی دوسرے کی اپنی قبروں میں جانا. ان باتوں سے بڑھتے ہوئے یہ قرآن میری اور آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہے. کبھی اس سے پوچھے تو صحیح میرے مالک تو وحدانیت کا بادشاہ ہے، تو لا شریک ذات ہے، تو لوگوں کے شجرے بیان نہیں کرتا، تو لوگوں کے مرثیے بیان نہیں کرتا، تو لوگوں کے خاندانوں کے ذکر نہیں کرتا. کبھی بی بی مریم کا کیا وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے، کبھی بی بی آسیہ کا کیا وہ فرعون کی وہ بیوی مگر خاندان کا نہیں. میرے رات بھی ایک بھائی تھے وہ کہہ رہے ہیں وہ بھائی وہ اذکار کی نہیں، یہ خاندان کا ذکر ہے. بی بی آسیہ کی نالین کو سلام، حضرت بی بی مریم کی نالین کو سلام ہے. کون کہتا ہے میرے آقا کا ذکر میں مگر کبھی دیکھنا
ہائے رب تیری ذات پر قربان، تو مالک ہے، لا شریک ہے، وحدانیت کا تاجدار ہے، تجھے کیا کوئی راضی ہو یا خوش ہو؟ اللہ کہتا ہے مولوی نہیں، ہائے ہائے قرآن ہے، میں اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ، اور آغاز کیا کیا؟ اب اللہ کو کیا ضرورت ہے حلف اٹھانے کی؟ اب اللہ کو کیا ضرورت ہے بے شک کہنے کی؟ یہ سورہ احزاب ہے جہاں سے 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وہاں سے آپ آغاز کریں۔ آغاز کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے میرے حبیب میں ناشریک بادشاہ ذات ہوں، مجھے کیا لگی کس کا کون سا خاندان ہے، پر نہیں ہے حبیب مکرم تیرا جو خاندان مبارکہ ہے اس خاندان کا کمال یہ ہے، میں اللہ ہو کر اعلان یہ کرتا ہوں اے محمد تیری اولاد کو وہ طہارت عطا کی ہے، انہیں وہ پاکیزگی عطا کی ہے کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے میرے حبیب قیامت تک ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر طہارت انہیں عطا کی۔ اور آپ کہیں گے جہاں بات تھی جب حضرت ابو طالب نے یہ کہا تو حضور نے کہا ابو طالب نہیں، میرا مشن بڑا مشکل ہے، سخت ہے، میرے کبھی ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دے میں اسے ٹھکرا سکتا ہوں، میں مشن نہیں چھوڑ سکتا۔ جس آقا نے کسی سے کچھ نہ مانگا، میرے آقا نے ابو جہل آیا، ابو لہب آیا، حضرت عثمان صاحب ایمان ہے، حضرت صدیق اکبر صاحب ایمان ہے، متمول ترین شخص ہے حضرت صدیق اکبر، متمول ترین شخص ہیں حضرت عثمان ذوالنورین۔ جب نہیں مانگا تو پھر میرے آقا اعلان یہ کرتے ہیں کل، اور اس پہ آغاز میں اللہ نے کہا میرے حبیب اعلان تو کرنا ہی ہے، اس میں یہ کہتا ہوں کہ اس اعلان میں میں اللہ بھی شامل ہوتا ہوں، قل لا اسالکم، تاجدار کائنات فرماتے ہیں لوگوں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، لا اسالکم علیہ اجرا، پھر قرآن ہے قل لا اسالکم، اللہ کروڑ رحمت نازل کرے قبلہ صاحب کی مزار مبارکہ پر کہ جو پہلا سبق زندگی میں دیا آج تک جو سبق ہے وہ دیا ہی قرآن کا، وہ دیا ہی قرآن کا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے میں نے اس کیا جو آقا کسی سے کچھ نہیں مانگتے، اب بندہ دے گا بھی کیا؟ میرے آقا نے کہا لا اسالکم علیہ اجرا، لوگوں میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا مگر الا المودۃ فی القربى، اگر میں محمد کو خوش کرنا چاہتے ہو، راضی کرنا چاہتے ہو کہ میں تمہارے چلنے پھرنے سے راضی ہو جاؤں تو اس کا پہلا سبب یہ ہے میری فاطمہ سے، میرے علی سے، میرے حسن سے اور میرے حسین سے محبت کر۔ میرے حسن اور حسین مودۃ فی القربى کیا ہے؟ پھر میری اور آپ کی تشریح نہیں، یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ میرے آقا فرما سکتے تھے اس سے میرا ہر غلام مراد ہے، نہیں، کہا الا المودۃ فی القربى میں یہ ہے کہ جنہیں میں نے گود میں لیا، ایک طرف حسن کو بٹھایا، پھر حسین کو بٹھایا، پھر مخدومہ کو ساتھ لیا، پھر علی کو ساتھ لیا، ساتھ لے کر اعلان یہ کر دیا میرے اللہ یہ محمد کا وہ گلشن ہے جو میرے خون سے چل رہا ہے، کرم یہ کرنا قیامت تک جو لوگ محمد سے محبت کا دعویٰ کریں ان کے لیے شرط یہ ہے پہلے وہ فاطمہ اور علی سے محبت، پہلے وہ، اور پھر اس پر آپ کہیں گے لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ، میں بلا شبہ قائل ہوں نہ اپنی طرف سے بات کرنے کا، مر گیا مفسرین جنہوں نے بیان لیا، جنہوں نے اس سے مراد لی ہے وہ مراد یہ ہے تو پھر میرے اور آپ کے دل میں بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے میرے آقا نے کہا علی سن، تو دو دلوں میں کبھی بھی نہیں رہ سکتا، ایک وہ جو ہے ہی بے ایمان اور دوسرا وہ جو جس کے دل میں نفاق ہے، منافق ہے، ان دونوں دلوں میں نہیں ہوتا۔ ہاں مومن کی پہچان یہ ہے، رب محمد کی قسم ہے، لوگ بیٹھے ہیں، ریکارڈنگ ہے، دنیا میں کبھی بات میرا مالک جانتا ہے، میں تو محافل میں بیٹھا ہونے کے باوجود اس لیے جاتا ہوں یہ حضور کے صدا خان ہیں، یہ میرے بادشاہ کی سیرت نگاری کرتے ہیں، ان کے قدموں پر ہاتھ رکھتے ہیں، کبھی بھی حالانکہ مسئلہ ہو جاتا ہے میری تقریر نہیں ہوئی، میرا خطاب نہیں ہوا، میرا اللہ اس سے بڑھ کر نہ طہارت والی جگہ ہے، اور زندگی میں ایک بندے سے نہیں کہا
کہ میں آپ کے ہاں گیا تھا, مجھے موقع نہیں ملا. کیوں؟ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑھ کر ہے, یاد رکھ لیں زندگی کے چند لمحات ہیں جس میں دنیا نہ لائے کہ مجھے کیا ویل ملی, مجھے کیا خدمت ہوئی, ہم سارے اس میں شامل ہیں. اس سے بڑھ کر محمد والے محمد کی نوکری میرا رب جانتا ہے. اب یقین کیجیے اس کا اجر یہ ہے, اس کا کمال یہ ہے کہ زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب بندے پر نزع کا عالم شروع ہوتا ہے, بڑی یاریاں بڑی دوستیاں وہاں نہیں جاتی. اللہ کہتا ہے میں تو فلاں علامہ صاحب کا, فلاں قاری صاحب کا منکر تھا, یار آج تو میں بیچارہ میں سخت عذاب میں ہوں. زید بادشاہ فرماتے ہیں میرے خاندان سے تعلق رکھ لے, جب ساری دوستیاں ختم ہوں گی. میرے خاندان کا کمال یہ ہے کہ آج بھی علی علی کرنے والا چیلنج کے طور پر عمل میں جہاں بھی ہے اسے کبھی بھی نزع میں تکلیف نہیں ہوتی. کیوں نہ بندہ یاری لگائے, کیوں نہ اس خاندان کی نوکری کرے, کیوں نہ ان کی نالین کو سر کا تاج بنائے کہ ویلے اور دنیا اس نظام میں ہے. میں بھی انسان ہوں مگر اس سے بڑھ کر وہاں کی تعلق اور غلامی نصیب ہو گئی. اب یقین کیجئے قیامت کے دن لوگ پانی کے لیے ترسیں گے جو علی علی کرتے ہیں. اب اپنا وظیفہ ہے, جو ناراض ہوں وہ چھوڑ جائے, پھر سے ہی علی علی کرنا نصیب ہوگا. تو یاد رکھ لیں قیامت کے دن علی کی غلامی کا صدقہ یہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں علی قیامت کے دن تیری محبت کرنے والا پیاسا نہیں رہے گا. بولیے کیا یہ سودا ہے مزے کا یا نہیں؟ بالکل میں نے کیا کسی بندے کے لیے نہیں. میری انتظامیہ کے لوگ ہیں, ساتھی ہوتے ہیں, ریکارڈنگ انتظامیہ کے ہاں جاتی ہے, بندے کو ڈرنا چاہیے نہیں. میرے مالک نے جب تک چاہا خدمت ہے, نوکری ہے, ہاں نوکری رہے گی. یہ ہے مسئلے بدلتی رہتی ہیں مگر نوکری ہے. پہلے دن وہاں سے کرم ہوا اور وہ کرم یہ ہے کہ جگہ بدلتی رہے گی. پر جو بندہ سگ ہوتا ہے نا, اس کا کمال ہوتا ہے کہ وہ سائیوں کے نام پر بھونکتا. وہ کیا کرتا ہے, اس کا کام ہے ان کے دروازے پر بیٹھنا. ہاں وہاں وہ بادشاہ ہے, کبھی بادشاہی دے کبھی ٹکڑے ڈال دے. میرا تو شیخ کہتا ہے کہ میں تو آج بھی مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں جاتے ہوئے نہیں کہتا میں شیخ الاسلام ہوں, نہیں کہتا لاکھوں فالوورز میرے پیچھے ہیں, میں دنیا میرے پیچھے میرے ایک اشارے پر ناچتی ہے. نہیں, واہ مجدد رواں صدی تیری ذات پر قربان. میرا مربی, میرا شیخ, میرا بادشاہ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں میں مخدومہ کی پانتی کھڑا ہو جاتا ہوں, کہتا ہوں بی بی تیرا کتا حاضر ہے, اگر ٹکڑے ڈال دے تو طاہر القادری کا کام چلتا رہے گا, اور اگر ٹکڑے نہ ملے تو کام نہیں چلے. رب محمد کی عزت کی قسم ہے کہ کبھی شورا میں کبھی قبلہ کے ہاں ایز اے طالب علم ہم, یہ ابھی قریب کی بات ہے, دورہ حدیث میں تھے, آپ فرماتے ہیں یہ سبق ہے, وظیفہ ہے. اور یقین کیجیے اب اللہ کی شان عمرہ بھی نصیب ہو گیا, مگر اس کے بندے نے جو بات کی ہے, بندہ اب تعلق یہ ہے, زندگی یہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ یہ ہے ان کے نام سے ملا, ان کے نام پر بیت جائے, اسی کا نام ایمان ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اہل بیت کی نوکری میں سنگت, مائیت, غلامی, دوام اور استقامت عطا فرمائے, جو لوگوں کے لیے نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں. اس جہان میں قبر اور حشر میں زید بادشاہ کی جب ضرورت پڑے نزع کے عالم میں, تو زید کہے ہاں بندہ تو گناہگار تھا, پر سن فرشتے دھیان رکھ, گناہگاری اپنی جگہ پر, ہمارے نام پر مر مٹتا تھا, ہمارے نام کا صدقہ یہ ہے کہ پھر اللہ اجر عظیم عطا. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ یہ تو اتنا کسی بھائی نے وہ سعادت کا مسئلہ بھی ہے, وظیفہ یاد رکھ لیں, بہت بڑا وظیفہ ہے. وہ وظیفہ یہ ہے کہ روایت کرتے ہیں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ سے, امام حسن سے روایت کرتے ہیں زین العابدین. ایک روایت ہے کہ مولا کائنات سے روایت کرتے ہیں امام حسین سے روایت کرتے ہیں زین العابدین سے روایت کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام, امام باقر سے روایت کرتے ہیں امام جعفر علیہ السلام. یہی روایت آپ واپس تک لائیں, پتہ یہاں چل جاتا ہے, صرف نام ہی ہے نا,
مگر ان ناموں میں کمال یہ ہے، یہ کل کے حدیث کے الفاظ ہیں، بندہ دم کر دے، جو بندہ پاگل پن کو پہنچ جاتا ہے، محمد، علی، حسن، حسین، زین العابدین، امام باقر اور جعفر علیہ السلام کا صدقہ اللہ اسے ذہنی شفا دیتا ہے، جن کی اتنی قوت ہے کہ بندہ وہاں غلامی میں لگ جائے، وہاں ان کے نام جپنا شروع کر دے، علی علی کرنا شروع کر دے۔ اب یقین کیجئے اللہ وہ شفا بھی عطا کرتا ہے جو ڈاکٹر جس پر معذرت کرتے ہیں۔ معذرت کا ہوں، کچھ وقت نوکری میں پھر تھوڑا سا بیت گیا، اللہ میری اور آپ کی یہ نوکری اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہمیں قبر اور حشر میں اسی گھر کی غلامی اور سنگت عطا فرمائے۔ وما علیہ